نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہمیں جس منصب پہ، جس جگہ، جس میدان میں رکھا ہے اس کے مطابق کام کریں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی کو مرد بنایا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ مردوں کے جو جو فرائض ہیں ان کو ادا کرے۔ عورت بنایا ہے تو اسی طرح وہ بھی۔ ماں باپ بنایا ہے تو ماں باپ اپنے فرائض کو جانے اور اس پر عمل کریں، اولاد اپنی فکر کرے۔ میاں بیوی اس دھڑبن میں رہے گا کس طرح میں اپنے فرائض ادا کر کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو کر آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، اس کی جنت کی طرف کشا کشا چل سکوں۔ زندگی کا کل مقصد یہ ہے کہ جو جس شعبے میں، جس حالت میں، جس جگہ پر، جن صلاحیتوں کے ساتھ دنیا میں بھیج دیا گیا، ان سب کو بروئے کار لا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرے۔ ہر شخص سے اس کے احوال کے مطابق سوال جواب ہوگا قیامت والے دن۔ ماں سے جو سوالات ہوں گے وہ اولاد سے نہیں ہوں گے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے جو سوالات کا جواب دینے پر مامور ہوں گے قیامت والے دن، وہ دونوں کے الگ الگ ہوں گے۔ ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے، ایک دوسرے سے بدلہ کر کے ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اپنی پریولیجز پہ کام کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ یہ نعمتیں ہیں دنیا کی جو ہمیں پسند ہے، اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے دنیا میں، ہمارے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے جو مل جائیں اضافی طور پر، تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ نہ ملے تو اس پر کوڑنا پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ مقصود نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہو اور کمرہ ایئر کنڈیشنر لگا ہوا، اس سے بالکل اچھے درمیانے درجے پر سرد ہو، قیمتی پردے لگے ہوں، کمرے میں مناسب روشنی کا انتظام ہو، کرسی بہت آرام دہ ہو، قلم بڑا سبک رفتاری سے چل رہا ہو اور پرچہ لکھا جا رہا ہو، کھانے پینے کی چیزیں بھی میسر ہوں، تو ظاہری بات ہے یہ ساری چیزیں اس پرچے کو لکھنے میں، اس میں محنت کرنے میں ایک لطف پیدا کر دیں گی، مزہ آئے گا، زیادہ دل چاہے گا۔ لیکن ان میں سے کچھ بھی نہ ہو، دھوپ میں بیٹھ کے پرچہ لکھنا پڑے، شدید تنگی کا عالم ہو، گرمی ہو، پسینے نکل رہے ہوں، پرچہ تو پھر بھی لکھنا ہے۔ پہلے والے کو جو جو کچھ نعمتیں ملیں، جو اس کا حق نہیں تھا اللہ نے دے دیا، بندوبست ہو گیا، ایسی جگہ سینٹر پڑ گیا۔ دوسرے والے کو جو کچھ نہیں ملا، اس کا حق تھا ہی نہیں، نہیں ملا تو نہیں ملا، نہ پہلے والے کا حق تھا نہ اس کا تھا، دونوں میں سے جس پر اللہ نے کرم فرمایا، اللہ کی مرضی، اللہ بادشاہ ہے، اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، لوگوں کو مختلف احوال میں رکھ کے جانچتے ہیں، کسی کو دے کے، کسی کو لے کے۔ تو اگر اللہ نے ایسا کیا تو اس پہ بھی اللہ کا شکر، جس حال میں اللہ نے رکھا۔ اس لیے ہمیں حکم یہ کہ ادو ما علیکم، جو تمہاری ذمہ داری ہے ان کو پورا کرو بحسن خوبی، اور اس لیے نہ کرو کہ اس کے بدلے میں کوئی اچھا تمہیں ملے انعام دنیا کے اندر، بلکہ اس لیے کرو کہ تمہیں آخرت میں اس کا بدلہ ملے۔ دوسرے تمہارے ساتھ اچھا رویہ رکھے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ دوسرے تمہارے ساتھ اچھے رہیں اور تم پھر اچھے رہو، یہ تو سبھی کرتے ہیں، یہ کون سی یونیک بات ہے؟ بلکہ یہ تو حماقت ہوگی کہ دوسرا اچھا اور آپ پھر بھی برے ہو۔ تو آج کل یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ اپنے حقوق کا تذکرہ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں جن لوگوں کو ہمارے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری کفالت میں دیا ہے، ان میں جو جو زمانہ بڑھ رہا ہے، دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ادب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ تعلیم انسان کو بے ادب اور بدتمیز بناتی ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیویاں یہ پہلے پڑھی لکھی نہ ہوتی تھیں تو
اپنے شوہروں کا بہت خیال رکھتی تھیں، بہت ادب سے رہتی تھیں، بڑا لحاظ کرتی تھیں، بہویں ساس سسر کا خیال کرتی، خدمت کرتی تھیں۔ اسی طریقے سے ایک سسٹم چلتا تھا جس میں لوگ اپنی اولاد سے یہ امید نہیں لگاتے تھے کہ وہ کبھی بھی اونچی آواز سے بات کرے۔ تو وہ ماں جو اپنی امید کے ساتھ جیتی تھی کہ اس کی اولاد اس کا خیال رکھے گی، اس نے اپنی زندگی میں خوب مشقت اٹھا کے اپنے شوہر اور اپنے سسرال کی خدمت کی ہوتی تھی، بالخصوص اپنے شوہر کی، کیونکہ اس کے اوپر اپنے شوہر کی خدمت کرنا اس کے والدین سے بھی بڑھ کر ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کے لیے اس کا سب سے زیادہ ذمہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، جنت میں چلی جائے گی، فرائض پورے کرے اور شوہر کے حقوق ادا کرے۔ مرد کے لیے کہ وہ اپنے فرائض پورے کرے جو اللہ کے حقوق میں ہے، اور حقوق العباد میں سب سے زیادہ اہم اس کے لیے والدین کی خدمت ہے۔ عورت کے لیے والدین شوہر کے بعد آتے ہیں، شادی کے بعد۔ تو جو اپنے کام پورے کرے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ کنواروں کے لیے ان کے والدین ہیں کہ ان کے لیے خوب محنت کرے، خدمت کرے۔ ماں زیادہ حقدار ہے، پھر باپ۔ تو سب اپنے اپنے دائرے میں اگر ایک کام کرتے رہے جیسا کہ پرانے زمانے میں کیا کرتے تھے تو اس کے وہ فائدے سمیٹتے تھے۔ پھر ہمیں روشن خیال ہو گئے، دنیاوی تعلیم یافتہ مغربی تعلیم کے دھوکے میں ہم نے علم سے زیادہ یہ جہالت سیکھی کہ اب ہم بے ادبی، بدتمیزی، اپنے حقوق کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہماری ساری کوشش اب اس پر ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق مل جائیں، ہم اپنے فرائض ادا کریں یا نہ کریں۔ نہ کرنے پر اس کی جسٹیفیکیشن باقاعدہ اس کو ثابت کرے کہ نہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے اماں ابا نے ہمیں اچھے طریقے سے چونکہ نہیں پالا تو اب وہ بھی اس کے مستحق نہیں ہے کہ ہم بڑھاپے میں ان کی خدمت کریں۔ نہیں، ہمارا شوہر اچھی طریقے سے ہمیں ڈیل نہیں کرتا تھا، اس کے رویے اچھے نہیں تھے، لہذا بڑھاپے میں بھی کیا ہم اس کو بالکل نہیں پوچھیں گے۔ شادی کے چند ہی سال بعد ہم نے اس کو دور کر دیا۔ اسی طرح شوہر بیوی کے ساتھ معاملہ یہ کرتا ہے کہ چونکہ اس نے ایسا 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 نہیں کیا تو میں بھی اس کے ساتھ یہ معاملہ اب نہیں کروں۔ تو یہ سب تباہی کے راستے ہیں، یہ سب امتحان میں ناکامی کے یقینی راستے ہیں۔ اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان سارے فیلئرز کے ساتھ، ان ساری نااہلیوں کے ساتھ کو پوری طریقے سے سر انجام دیا جائے۔ خوش دلی سے ہو تو بہت اچھا ہے، نہ ہو تب بھی کیا جائے اللہ کا حکم سمجھ کے کہ میرے رب کی طرف سے حکم آیا، مجھے اس کو ایسے کرنا ہے، بس دل چاہے یا نہ چاہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماتحت مثلا ماں کے لیے اس کی اولاد اس کا خیال نہیں کرتی، یا شوہر کے لیے اس کی بیوی بے ادبی کرتی، بدتمیزی کرتی، ادب نہیں کرتی، تو افسوس ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ فطری بات ہے۔ لیکن اس میں سمجھنا چاہیے کہ میری کسی کوتاہی کی وجہ سے یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ بے ادبی اس لیے ہو رہی ہے، مجھے میرے حق اس لیے نہیں دیے جا رہے، میری عزت اور تعظیم اس لیے نہیں کی جا رہی کہ میں نے کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق مارا ہے، میں نے کہیں کوتاہی کی ہے۔ تو اس گناہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکافات کے طور پر اس طرح میری زندگی میں چاروں طرف پھیلا دیا ہے کہ وہ جب تک میں رجوع کر کے توبہ استغفار کر کے سیدھے راستے پہ نہ آؤں، میرا معاملہ درست نہیں ہوگا۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ جو ہمارے تابع ہیں وہ ہماری نافرمانی کرتے ہیں۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے رویے، کسی کے اخلاق میں اچھائیاں، تزکیہ، تقویٰ دیکھتے ہیں اور مزید اس میں ترقی چاہیے ہوتی جس کی طرف وہ جا نہیں پا رہا ہوتا، مرد ہو یا عورت، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں کہ اولاد اس کی بات نہیں سن رہی، صلہ رحمی نہیں کر رہی، حسن سلوک نہیں کر رہی، تو اب وہ ماں پریشان ہے، لیکن اس تکلیف کو صبر سے جھیلتی ہے تو اس مقام کو حاصل کر لیتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ وہ شوہر اپنی بیوی کی بدتمیزی، بیہودگی برداشت کرتا ہے، صبر کر جاتا ہے اولاد کی وجہ سے، یا
یہ سوچ کے کہ اگر اس کو میں نے چھوڑ دیا تو یہ جہاں جائے گی وہاں خرابی کرے گی، یا اپنے طور پر رہے گی تو تنہائی میں مشکل ہوگی اس کو، چلو اس کو اس مشکل پریشانی سے بچانے کی بجائے کہ بچانے کے لیے میں خود ہی اس کے ظلم و ستم جھیل لوں۔ یا بیوی اپنے شوہر کی زیادتیوں کو اس لیے برداشت کر لیتی ہے کہ چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، میں اس میں صبر کروں، اللہ سے بہتر بدلے کی امید کروں، جیسا کہ آسیہ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے اپنے قریب میں جنت میں ایک اعلیٰ مقام، بہترین محل تیار فرما دیجیے گا، میرے لیے اپنے قریب رکھیے گا، اور فرعون اس کے ظلم سے مجھے نجات دلا دیجیے گا۔ جس شخص بھی ایسے ہی کرے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس تنگی پریشانی میں ہوں اس وقت، یقیناً آپ کے اختیار میں ہے، اور آپ نے مجھے اس حال میں رکھا ہے، میری کسی کوتاہی کی وجہ سے اس پر میں توبہ استغفار کرتا ہوں، اپنے رویے کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یا اس لیے کہ آپ مجھے اس آزمائش میں ڈال کے صبر کی توفیق دینا چاہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں خوب اجر دینا چاہتے ہیں، تو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پر خصوصی کرم فرمائیے، آسانی کا معاملہ فرما دیجیے۔ ایک بزرگ اپنے گھر سے نکلے اور اپنے اونٹ پر گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے تھے، تو بڑا سدھایا ہوا سمجھا ہوا پرانا پالتو گھوڑا تھا، ادھر یہ بیٹھے، ادھر اس نے اچھال کے ان کو پھینک دیا۔ تو اب ایک لمحے میں تو آدمی کو غصہ بھی آتا ہے، کچھ کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں، آدمی چاہتا ہے کہ بس چابک اٹھائے اور ایک لگائے تو گھوڑا فوراً ہی قابو میں آ جاتا، بڑی آسان سی چیز ہے، لوگ ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ لیکن فوراً ان کی نظر اس پر گئی کہ میں نے کیا اللہ کی نافرمانی کی ہے، میں نے کیا کوتاہی کی حقوق اللہ یا حقوق العباد میں، کہ جس کی وجہ سے یہ امتحان آیا، کہ وہ جو میرے تابع تھا اس وقت میرے تابع نہ رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو آزاد چھوڑ دیا کہ وہ میری نافرمانی کرنے لگے۔ فوراً گھر گئے، گھر والوں کو جمع کیا، ان سے معافی مانگی کہ رات میں نے کھانے پر کچھ غصے کا اظہار کیا تھا ذائقے کی خرابی کی وجہ سے، تو اس پہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، شوہر کی حیثیت سے بیوی نے بھی یہی بات کہی کہ حضرت کوئی ایسی بات نہیں، آپ کو اگر ایسا خیال ہو گیا اور کوئی ایسی، ہمیں تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ہماری طرف سے آپ معاف ہیں۔ تو دونوں سے معافی کروا کے واپس پہنچے اور اسی گھوڑے پر بیٹھے تو گھوڑا چلنا شروع ہو گیا، اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑی، کیونکہ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ درست کر لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً فضل فرما دیا۔ ہم اس کے برعکس الٹا کرتے ہیں، تو وہ کام ہو جاتا تو ہم یہ سمجھتے رہتے کہ اچھا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہمیں تو خیال ہی نہیں آتا کہ ہم نے کوئی گناہ غلطی کی ہوگی، یاد ہی نہیں آتی، ہمیں تو بڑے بڑے وہی گناہ نظر آتے ہیں کہ ہم شراب نہیں پیتے، ہم نے قتل نہیں کیا، زنا نہیں کرتے، تو اللہ نے فضل فرمایا ان گناہوں سے بچے ہوئے، اس لیے عذاب کی وہ شکلیں نہیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جس میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، ان بہت ساری ذمہ داریوں کو جو ہمیں پورے کرنے چاہیے نہیں کرتے۔ مرد حضرات کے لیے تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے دین سیکھا نہیں، اسی طرح تبلیغ دین پھیلانے میں غیر مسلموں پر اس پہ محنت نہیں کی، اسی طرح سے میدان کارزار میں کبھی نہیں گئے، اپنی جانوں کو ہلاک نہیں کیا، اپنے مال کو ہلاک نہیں کیا، محنت نہیں کی ان کاموں میں، تو ان کی زندگی تو صرف صبح شام کمانے اور بیوی بچے پالنے میں گزر رہی ہے، تو ظاہر بات ہے خود ایک بہت بڑی کوتاہی ہے، اللہ کے دین کی نصرت میں وہ نہیں لگے ہوئے، جو لگے ہیں وہ بھی بھگت رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے اور بہت سارے کمزوریاں اور بہت سارے کام ہیں جو درست نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہر انسان آزمایا جا رہا ہے، خواتین کے اپنے تقاضے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان سے یہ ساری خدمت جو کروائی ہے مردوں نے اب تک، یہ سب ظلم کی شکلیں تھیں، انہیں چکی میں پیسا گیا ہے، چنانچہ وہ اپنے آپ کو آزاد اور اب برابر چاہتی ہیں کرنا، لیکن اس کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ بھی وقتی بات ہے، یہ یہاں کوتاہی کر کے آگے کوئی خیر حاصل نہیں کر رہی، بلکہ ان کی اولاد جب ان کے ساتھ یہ معاملہ کرے گی، کل یہ بھی ساز بنیں گی اور ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو ان کا خیال یہ ہے کہ اس وقت یہ بہت کچھ پیسہ ویسا جمع کر کے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر لیں گی، اپنی انشورنس پہ چلتی رہیں گی،
تو اس وقت ان کو اندازہ ہوگا کہ تنہائی کی زندگی کیا ہوتی ہے. جہاں ہم مغرب میں رہتے ہیں تو ہمارے ایسے پیشنٹس ہیں. یہاں کی عورت تو ظاہر بات بہت زیادہ ان چیزوں میں گھس کے آگے بڑھ چکی ہے، تو اکثر سنگل مدر ہوتی ہیں بڑی تعداد میں، اور بچے بھی اب پال کے چھوڑ چکی ہیں، تو اتنی تنہا ہوتی ہیں کہ انہیں کسی انسان سے بات کیے ہوئے مہینوں ہو جاتے ہیں. ایک مریضہ کو میں نے کہا کہ اب آپ کا جو علاج ہے وہ ممکن نہیں ہے. جس جگہ پر آپ کی بیماری آ گئی ہے، پھیپھڑے آپ کے بالکل سکڑ چکے ہیں، اب آکسیجن ہے آپ کے پاس، کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو رابطہ کریں، باقی آپ کا جی پی آپ کو مینیج کرتا رہے گا. تو وہ رونا شروع ہو گئی. تقریباً عمر اس کی 85 کے قریب ہوگی. میں نے کہا کہ بہت معذرت، میں سمجھا نہیں آپ کس بات پہ رو رہی ہیں، علاج کی کمیابی کی وجہ سے یا اور؟ کہنے لگی نہیں، یہ وجہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، بلکہ میں 6 مہینے آپ کے یہاں جو اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے اس کی تیاری 2-3 ہفتے پہلے سے شروع کر دیتی ہوں، اس لیے کہ 6 مہینے میں آپ کے علاوہ مجھ سے بات کرنے والا کوئی انسان نہیں ہوتا. اور یہ 10 منٹ کا 12-15 منٹ کا جو اپوائنٹمنٹ فیس ٹو فیس ہوتا ہے، میری زندہ رہنے کی بس یہی ایک شکل ہے کہ اس میں انسانوں سے کچھ رابطہ ہو جائے. یہاں سے گزرتے ہوئے آپ کی نرسوں سے اور پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تو میں اس کے لیے جی رہی ہوں. صرف میری زندگی میں اب اور کچھ بچا نہیں ہے. جب اللہ بلا لے تو مجھے بڑا دکھ ہوا. تو میں کہا میں تو آپ کی آسانی کے لیے کہ آپ کو آنے میں مشقت ہوتی ہے. تو گوری تھی. تو کہتے نہیں، میں سارا پیسہ اس پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو مجھے ہر 6 مہینے پہ اپوائنٹمنٹ ضرور دے دیا کیجیے. تو میں نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کوئی دوست احباب کوئی؟ کہنے لگے کہ اولاد تو ہے نہیں کوئی، ایک بیٹا تھا وہ چھوڑ چھاڑ کے جا چکا ہے، ناراض ہے، ملتے ہی نہیں، سالوں سے نہیں ملا، پتہ بھی نہیں کہاں ہے. بہن بھائی سارے جا چکے ہیں، شوہر بہت پہلے چھوڑ چکی تھی، تو اب میں بالکل تنہا ہوں. تو میں نے کہا محلے میں کوئی دوست؟ کہ میں ایک پڑوس میں ہماری چائنیز فیملی ہے، لیکن اس کو اردو نہیں آتی، انگریزی نہیں آتی. وہ آتی ہے، تھوڑی دیر بیٹھتی ہے، چلی جاتی ہے بیچاری پوچھ کے. لینگویج بیریئر ہے. تو میں نے کہا پھر کیسے دن گزرتا ہے؟ تو کہنے لگی کہ کتاب پڑھتی ہوں کچھ، لیکن کتنا پڑھ سکتا ہے ایک آدمی سارا دن؟ میں نے پوچھا ٹی وی سے کوئی تعلق، انٹرنیٹ سے کوئی؟ کیونکہ نظر کمزور ہے، ٹی وی سے نظر صاف نہیں آتا تو پتہ نہیں چلتا. کلاسز بدلوائے ہیں لیکن آواز کا مسئلہ ہے. تم اتنا اونچا سنتی ہو کہ اگر آواز زیادہ تیز کر دوں تو محلے والوں نے شکایت کر دی ہے، تو مجھے پابند کیا گیا ہے کہ آواز بہت زیادہ تیز نہ کرو. شاپنگ جو ہے وہ کیریر آ کے کر جاتے ہیں. باہر جانے کی ہمت آکسیجن کے بغیر نہیں ہوتی، آکسیجن لے کے بھی جاؤں تو بھی پریشانی رہتی ہے، تو سب کچھ سامان اٹھا کے لانا آسان نہیں ہوتا. تو گویا وہ پریکٹیکلی ہاؤس باؤنڈ ہو چکی ہے، اتنی تنہا. اور یہ ایک نہیں، ایسے کئی واقعات. تو بہت مجھے دکھ ہوا. خیر میں نے تو ان کو رکھا ہاسپٹل کے اپوائنٹمنٹس میں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سمجھے کہ وہ نادانیاں اور حماقتیں کر کے، اچھل کود کر کے اپنی جوانی میں بہت سے مزے اور فائدے اٹھا لے. ابھی تو بہت طاقت ہے، جوانی ہے، اور یہ لگتا ہے کہ بچے سب بڑے ہوں گے تو سب میری طاقت بنیں گے، اور پھر میں ان کے ساتھ مل کے اپنے شوہر کو یا سسرال کو یا ان کو بتاؤں گی یا بتاؤں گا. یہ سب حماقتیں ہیں. یہ شیطانی راستے پر لگ گیا ہے. یہ حسد میں، جلن میں، بغض و عناد میں، اپنے حقوق کی جنگ میں لگ گیا ہے. یہ جو مغرب کا شیطان ہے، یہ دجالی نظام، یہ اس چکر میں پڑا ہوا ہے. اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، نقصان اٹھائے گا دنیا میں اور پھر آخرت میں بھی. اس لیے ایسے شخص کو بہت زیادہ توبہ استغفار کر کے رجوع اللہ کرنا چاہیے. بس اپنا کام پورا کرے اور کھپ جائے. جانوروں کو دیکھیے، پہلے بھی کہیں عرض کیا تھا کہ کس طریقے سے وہ اپنی زندگی میں لگے رہتے ہیں، اس فکر کے بغیر کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں. ہم نے اپنے میڈیکل کے زمانے کے بعد کچھ عرصے ابا کو شوق تھا رحمہ اللہ، سنت کے مطابق انہوں نے کچھ گھر میں بکریاں رکھیں. اور
تو کبھی ان کو چرانے جانا سنت کو پورا کرنے کے لیے، اور ویسے تو ایک عورت تھی وہ لے جاتی تھی۔ اب اس میں ایک بکری کو میں نے دیکھا کہ وہ بالکل بچے کی ولادت کے دوران اس کو زخم اتنا ہو گیا پیچھے کہ اس میں باقاعدہ انفیکشن اور پھر اینٹی بائیوٹکس وغیرہ چل رہی ہیں، لیکن وہ ہڈی ہو گئی۔ آخر وقت تک وہ بچوں کو پالتی رہی، دودھ پلاتی رہی اور چھوڑتی نہیں تھی، اس کے بغیر وہ جینا نہیں چاہتی تھی۔ بڑی مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ اپنی اس کی جان ختم ہونے کو ہے، لیکن یہ بچوں کی فکر میں، جو بچے بھی ہوئے ہیں ان کی فکر اس کو ہے، حالانکہ اس کو تو کچھ حاصل نہیں ہے۔ وہ گھونسلے میں انڈے دے کر 21 اور 25 دن، کتنے دن میں یہ پرندے محنت کرتے ہیں، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، اس میں سے بچے نکلتے ہیں، ان کو کھلاتے رہتے ہیں جان جوکھم میں ڈال کر، ویسے سانپ بچھو کیڑوں سے بچا بچا کر، اور یہ بچے بڑے ہو کے پھر سے نکل جاتے ہیں، پلٹ کے پوچھتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، اور یہ کبھی سوال بھی نہیں کرتے، اپنا کام پورا کرتے ہیں۔ پچھلے سال شدید گرمی تھی تو ہمارے یہاں کچھ ٹماٹر کے ہم نے پودے لگائے تھے اور پھلوں کے، کچھ سبزیوں کے چھوٹے موٹے، تو شدید گرمی 3 4 دن ایسی پڑی کہ بالکل بارش نہیں، اور مجھے بھی موقع نہیں ہوا اور گرمی کی وجہ سے باہر جانا بھی نہ ہو سکا، اور ہاسپٹل کی پوری مصروفیات میں تو 4 5 دن گزر گئے، تو اس سے سارے وہ پودے جل کے تقریباً ختم ہو گئے۔ ایک آدھ کوئی ایسے ہلکی ہلکی سبزہ کوئی نظر آتا تھا، باقی سب بالکل بھس بن چکے تھے۔ اللہ کا کرنا، کچھ روز کے بعد اچانک سے بڑی زبردست بارش ہوئی، اللہ نے فضل فرمایا۔ ایک دن، کئی گھنٹے کی بارش کے بعد، 2 1 روز کے بعد مجھے موقع ملا تو میں ایسے باہر جا کے دیکھنے کے لیے کہ کیا حالات ہیں، تو دیکھا کہ ان سبز پودوں میں سے 3 4 ایسے پودے جن میں کچھ جان پچھلی مرتبہ ہی سے بچی ہوئی تھی، بالکل ختم نہیں ہو گئے تھے، وہ دوبارہ ایک نئی کلی، ایک نیا پھول پیدا کر چکے ہیں۔ ایک میں چھوٹا سا ٹماٹر بالکل ننا سا نکلا ہوا ہے۔ تو اس وقت مجھے اتنا یہ احساس ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان دیکھو کہ یہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن اس پودے کو یہ فکر ہے کہ میری زندگی کا مقصد، میری ڈیوٹی یہ تھی کہ جب تک میں زندہ رہوں یہ پھل دیتا رہوں، تو کام کر رہا ہے اپنا۔ بدلے میں اس کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، صرف موت ہے۔ اپنے آپ کو نچوڑ کے اس کام میں لگایا ہوا ہے۔ جس کام کے لیے جس مخلوق کو اللہ پیدا فرما دیتے وہ اس کام میں لگی رہتی ہے، اور انسان کیسا نادان ہے، وہ اسی ادھیڑ بن میں رہتا ہے کہ اس کو کیا حاصل ہو رہا ہے۔ وہ دینے والا نہیں بنتا، وہ ہمیشہ لینے والا بنتا ہے۔ یہ اوپر والا ہاتھ نہیں بنتا، نیچے والا، مانگنے والا۔ تو بس میاں بیوی میں بھی آپس میں جب ایسے رویے حالات ہوں، یا ماں باپ کے ساتھ اولاد کا رویہ اچھا نہ ہو، جس کو ایسا محسوس ہو، اس کو فوراً یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے بس اپنی خدمت کرنی ہے، نمبر 1، میری کوئی کوتاہی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں، نمبر 2، اور نمبر 3 یہ کہ اگر بظاہر کوئی زیادتی اپنی طرف سے نظر نہیں آ رہی تو اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ جو مجھے نظر نہیں آ رہا مجھے دکھا دیجیے تاکہ میں اس کی اصلاح کر سکوں۔ اور آخر یہ کہ اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ایک آزمائش میں اگر ڈال دیا ہے میرے اختیار کے بغیر، تو اس پہ اللہ صبر کی توفیق بھی دے، اللہ سے مانگے، اور آزمائش سے نکلنے کی دعا بھی کرتا رہے، توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ استقامت سے لگا رہے۔ آزمائش سے نکلنے کا طریقہ استقامت ہے، ڈٹے رہنا ہے، وہ جو اچھے کام کر رہا ہے وہی کام کرتے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، فرسٹریٹ نہیں ہونا، ہو جانا، غصے میں مایوس ہو کر الٹے کام کرنا شروع نہیں کرنا کہ ایسی کی تیسی ہم بھی دیکھ لیں گے، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ بس لگا رہے، کیا میں یہی کرتی رہوں، کیا میں یہی کرتا رہوں، ہاں یہی کرتے رہیں، اسی میں کھپ جائیں، اسی میں مر جائیں، تو کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔ اللہ سے مدد ضرور مانگے کہ اللہ آزمائش میں نہ ڈالے، لیکن آ جائے تو صبر کرے۔ اللہ سب پر اپنا فضل فرمائے، آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرنے والا بنائے، اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اپنے حقوق کا مطالبہ کر کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے اس ذہن سے نکل جائے، ذمہ داریوں پہ توجہ دیجیے،
اپنے فرائض پر اپنے حقوق کو چھوڑ دیجیے، وہ اللہ کے لیے چھوڑ کے اچھی امید رکھیے۔